دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ راضی رہے یہی کافی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے دل کی کیفیت طے کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہنتی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ حدیث عورتوں کو پردہ اور حیا کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ باریک یا ایسا لباس جو جسم کی ساخت ظاہر کرے شریعت میں پردے کی تقاضوں کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، دنیاوی زیب و زینت کے چکر میں اللہ کی نافرمانی جائے ورنہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ حدیث کا مفہوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرم سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو وہی حسین پاؤ گی۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بے ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی میں، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتماد کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی، اور نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ ایمان کی کمزوری کی نشانیاں، اذان سن کر بھی جواب نہ دو، فجر کی نماز چھوٹ جائے اور پرواہ نہ ہو، قرآن چھوڑ دیا جائے اور دل نہ ہو، نیکیاں رک جائیں اور غم نہ ہو، نیک ساتھی چھن جائے لیکن کمی محسوس نہ ہو، گناہ جائے اور دل پر بوجھ نہ ہو، زندگی میں ذکر کا معمول نہ ہو اور دل نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ دل تیرے ہی اختیار میں ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے پر تجھ میں 2 خامیاں ہیں۔ نمبر 1، تو دیوار پہ پیشاب کرتا ہے، دوسرا فقیر پر بھونکے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں کوئی خدا یہاں سجدہ نہ کر دے، فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندوں سے مانگتا ہے خدا سے نہیں۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ نمبر 1، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی۔
نمبر 2 حضرت علی کی نماز قضا ہوئی۔ نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شب پر گئے تھے۔ نمبر 4 جب بی بی زینب تلاوت کر رہی تھی تو سر سے دوپٹہ اتر گیا تھا۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1 فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ نمبر 2 جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3 جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4 چہرے پر رونق آنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب کسی کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 5 جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے ملی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ جو رشتے دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے، تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہو جانا ہی غنیمت ہے۔ اللہ کی محبت اتنی ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے وہ مگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرزی ہے، وہ آہیں 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا، وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچ لیتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہیں نا، آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیانتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سالہ کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسپسیج ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اے رب کے سامنے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں آتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو۔ کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ماہر نفسیات کہتی ہے اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک سے خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پہ
تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔